انسان کے اوپر پیش آنے والے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک نزع کا عالم بھی ہے. حقیقت ہے بہت بڑی، اور اس کے ساتھ واسطہ ہر ایک شخص کا ہی پڑتا ہے. تو اس حوالے سے شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر نزع کا عالم ہو اور یہ احساس ہو جائے، یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اس کے آخری لمحات ہیں، اب یہ دنیا سے کوچ کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور خیر خواہی یہی ہے کہ کوشش کی جائے اس بات کی کہ اس کا انجام اور اس کا آخری کلمہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کی زبان سے آخری کلمہ اس دنیا سے جاتے وقت نکلنے والا لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے، کیونکہ جیسی زندگی گزرے گی ویسی ہی جو ہے وہ نزع کے عالم کے اندر انسان کے اوپر کیفیات طاری ہوں گی. اگر رب یاد رہے گا تو اس موقع پہ بھی یاد آ جائے گا، اگر رب یاد نہ رہتا ہوا تو بہت سارے واقعات ایسے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، گالم گلوچ کرتے ہوئے، واویلا کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، فضولیات اور لغویات بکتے ہوئے، اپنے محبوب کاروبار، اپنے محبوب جو مشغلے تھے ان کے، کسی کا بزنس ہے، کسی کا انڈسٹری ہے، کسی کی کو ملازمت ہے، جو کچھ بھی جس کا جو پسندیدہ کام تھا اسی کی طرف اسی کی یادداشت اور اسی کو پکار کے جو ہے وہ اس دنیا سے لوگ جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے تو تیاری زندگی میں ہے، اور جانے والے کے ساتھ البتہ ہم یہ بھلائی یا تعاون یہ کریں اگر کہ ہم جو ہے وہ اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا کہا جاتا ہے. تلقین کرنے کا طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، دنیا کی باتوں میں نہ اسے الجھایا جائے، اور اس بات کی کوشش ہو کہ جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو دوسری باتیں یاد نہ دلائی جائیں یا دوسری باتوں میں مشغول نہ کیا جائے، الا یہ کہ وہ مریض ہے خود اگر وہ کچھ کہتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال کلمہ طیبہ کی تلقین کا طریقہ یہی ہے. حکماً اس کو کہنا یا مشورتاً اس کو کہنا کہ تم کلمہ پڑھو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ اس کا رد عمل بھی کوئی برے انداز میں مریض دے سکتا ہے، اور جس کا نقصان ظاہر بات ہے کہ بہت شدید ہے. تو اس لیے تلقین کا یہ طریقہ ہوگا، اور اگر انتقال ہو جائے، جب انتقال ہو جائے میت کا، تو اس کے اعضاء اور جوارح جو ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. آنکھیں بند کر دی جائیں، چہرہ میں جو منہ کا حصہ ہے اگر یہ زیادہ بدنما انداز سے کھلا ہوا ہے تو اس کو باندھا بھی جا سکتا ہے سر کے ساتھ، یعنی جبڑے کے یعنی وہ پٹی ایک لے کر کپڑے کی قطر بنا کر جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس کو گرا دے دی جائے تاکہ منہ اس کا ساتھ جڑ جائے. بازو اس کے سیدھے کر دی جائیں، ٹانگیں اس کی سیدھی کر دی جائیں، ٹھیک ہے. ٹانگیں بھی دونوں پاؤں جو انگوٹھے ہیں ان کو آپس کے اندر کپڑے کی گرا کوئی قطر لے کر پٹی وغیرہ اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے. یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں تاکہ وہ جانے والا تو چلا گیا ہے، اب اس کے اعزاز اور اکرام کی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے بے جا قسم کی وحشت نہیں ہونی چاہیے، بے جا قسم کی وحشت یا بدنمائی کا کوئی انداز اس کا ایسا ہو. اور روح کے نکلنے کے بعد تو ابھی بہرحال جسم میں کچھ نہ کچھ درجہ حرارت اس کا باقی ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اعضاء میں نرمی بھی ہوتی ہے، تو وہ جدھر کو تھوڑا بہت آپ مولڈ کریں گے وہ ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کے اندر تاخیر کر دی جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی ٹانگیں نہ سیدھی کر سکیں آپ، ٹھیک ہے، یا اس کے بازو نہ سیدھے کر سکیں، پھر وہ یعنی وہ ایک بے ڈھنگا انداز سے ایک میت پڑی ہوئی ہو تو یہ ویسے بھی جو ہے مسلمان کی صفت احسان کہ اچھے انداز سے ایک کام کو کرنا یہ اس کے خلاف ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اس کے غسل اور کفن کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے گا، اور میت کے وفات کی اطلاع اس کے احباب کو قریبی جنہوں نے اس کے جنازے کے اندر شریک ہونا ہے یا گرد و پیش میں جو رہنے والے لوگ ہیں، اعلان تو بہرحال کرنا ہی ہوتا ہے.
تو اس اعلان کے بعد جنازے کی اور غسل اور کفن کی جو ہے نا وہ تیاری کی جائے گی. میت کو غسل دینے کا حکم کیا ہے؟ تو جو مسلمان اس کے پاس موجود ہے ان کے اوپر یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ بھی کر دیں گے یہ فریضہ ادا تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے یہاں پر کہ میت کو غسل دینا کن صورتوں میں لازم ہے اور کب لازم ہی نہیں ہے اس کو غسل دینا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونا شرط ہے، کافر کو غسل نہیں دیا جائے گا. میت کے سر کے ساتھ اس کے بدن کا اکثر حصہ یا کم از کم نصف دھڑ موجود ہو. اگر کسی ایسے حادثے کے اندر جس کے اندر اس کے تمام اعضاء کچلے جا چکے ہیں اور وہ الگ الگ ہو چکے ہیں، جن کو دھویا نہلایا نہیں جا سکتا، تو اب اس کو نہلانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ جل گیا ہے، ویسے کوئلہ بن گیا، راکھ بن گئی ہے، وہ اس کی جسم کی ہڈیاں بھی جل گئی ہیں، جیسے کسی بھی فضائی حادثے کے اندر بھی ہو جاتا ہے، یا ایسے ہی کسی جو ہے وہ ایکسپلوژن کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے، آگ لگ جانے کے اندر بھی یہ شکلیں پیش آ جاتی ہیں. اور ایسے ہی میت شہید جو میدان جنگ کے اندر ہوا ہو تو اس کو اعزاز کی وجہ سے، ان پہلے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے اندر تو یہ ہے کہ ان کے وجود ہی باقی نہیں رہا، تو اس لیے غسل کا حکم ساقط ہو چکا ہے. اور جو شخص شہید ہو گیا ہے اس شخص کا غسل ساقط ہو گیا ہے اعزاز کی وجہ سے. اس کا ایک آنریریا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی اس کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے، اس کو صاف نہیں کرنے کی ضرورت. لیکن وہ کون سا شہید ہوتا ہے؟ جو میدان جنگ کے اندر الہ کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، وہیں اس کی روح پرواز کر گئی ہو. اگر وہ وہاں سے بیس کیمپ میں لایا گیا، ہاسپٹل میں لایا گیا، وہاں اس نے علاج معالجہ یا اس کو جو دوسری طبی سہولیات ہیں وہ دی گئی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی روح نکلی ہے، تو پھر یہ وہ جو ہے وہ شہید دنیاوی کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ یعنی دنیا کے اندر جس کو شہادت کا اعزاز ملتا ہے، تو یہ پھر اس کیٹیگری کا نہیں رہتا. اس کو عام میتوں کی طرح ہی نہلایا اور وہ کفن دیا جائے گا. اور باقی عند اللہ جو ہے وہ اجر وہ تو ہے ہی ہے، اس کی نفی نہیں ہم کر رہے. یہ دنیا کے اندر صرف ایک غسل نہ دینے اور کفن نہ دینے کا جو اعزاز ہے اس کی یہ کنڈیشن بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی میت اگر ایسا پیدا ہونے والا بچہ ہے جس کے اعضاء کی ساخت ہی مکمل نہیں ہوئی تو اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا. ایسا ہو جاتا ہے پری میچور ایبارشن جو ہے وہ بہت ارلی سٹیج کے اندر اگر ہو جائے تو اس کے اندر وہ بلڈ کا کلوٹ ہو سکتا ہے، یا یعنی گوشت کا ایک وہ بن سکتا ہے کوئی اس کی یعنی وہ لوتھڑا نما، لیکن اس کے اندر پورے کے پورے اعضاء، اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو، چہرہ، یہ اگر ظاہر نہیں ہوئے، اپیئر نہیں ہوئے ابھی تک، تو اس کو بھی یعنی وہ والا یعنی انسان والا رتبہ کہہ لیا جائے اس کو، یا غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور وہ پورا بنا ہوا تھا لیکن زندہ نہیں تھا، پھر بھی وہ ایکسپائر ہو چکا تھا ماں کے پیٹ کے اندر. تو ایسے بچے کو نہلایا تو جائے گا، دھویا تو جائے گا، صاف کپڑے کے اندر بھی لپیٹا جائے گا، میت کے طور پہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا، لیکن جنازہ نہیں ہے اس کا. جنازہ اس بچے کا ہوگا جو اس دنیا میں آیا اور آنے کے بعد اس پر زندگی کے آثار بھی تھے، جن میں سے ایک بڑا اثر اور بڑی علامت جو ہے میڈیکلی بھی ہے اور عرفی طور پر بھی یہی ہے کہ وہ روئے، دنیا میں آ کر روتا ہے بچہ، تو وہ جب روتا ہے تو اس سے اس کی زندگی کا یعنی احساس ہوتا ہے، زندگی کے اثرات ہوتے ہیں. تو اگر بچہ آ کر رویا ہے تو پھر اس بچے کو غسل کفن سارا کچھ ہی ہوگا، لیکن اگر وہ رویا نہیں ہے تو جنازہ بھی ہوگا اس کا نا، جو رویا ہے. جو نہیں رویا اس کا صرف کیا کہتے ہیں نہلا کے اس کو یا دھو کر پاک کپڑے کے اندر لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا. اور اگر وہ یعنی عذابی نہیں بنے ہوئے تھے اس کے، تو پھر اس کو ویسے ہی جو ہے وہ کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ویسے ہی قبر نہیں بنائی جائے گی، ویسے دفن کر دیا جائے گا گڑھا کھود کر. ایک تو یہ کہ وہ اس کی بے ادبی وغیرہ بھی نہ ہو، جو یعنی بہرحال ایک انسانی جسم کا حصہ ہی ہے وہ، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ وہ اپنا چونکہ اس کے اندر انسان ہونے کے پورے لوازمات نہیں پائے جا رہے تو اس لیے وہ غسل کفن وغیرہ نہیں ہوگا. میت کو نہلانے کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار
جو ہیں وہ اس کو نہلائیں، کوئی دوسرا شخص بھی نہلا سکتا ہے، اور نہلانے کا اجر و ثواب بھی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ایسا شخص یا خاص طور پر ایسی عورت جو خود ناپاکی کے ایام کے اندر ہے، وہ میت کو غسل نہیں دے سکتی، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ میت کو غسل دے۔ غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو مختلف چیزیں ہیں۔ پہلے تو کچھ آلات ہیں جن کو جمع کرنا ہے، وہ تختہ جس کے اوپر لٹا کر اس کو غسل دیا جائے گا، اس تختے کو یعنی اور کیا کہتے ہیں دھونی دینے کے لیے یہ اگربتی وغیرہ، یہ جو خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں مہیا کرنا، اور پانی جو ہے وہ نیم گرم پانی جو ہے اس کو مہیا کرنا۔ ایسے ہی بہتر ہے کہ اس میں بیری یا نیم کے پتے ڈال دیے جائیں، اور جو ہے وہ اس کے سر کو اور داڑھی کو لگانے کے لیے صابن یا شیمپو کا استعمال کرنا، اور ایسے ہی اس کا استنجا وغیرہ کروانے کے لیے دستانے، گلوز جو ہیں ان کا اہتمام کرنا، اور اس کے کفن کو پہلے سے ریڈی رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے وہ ایک ایسا رنگدار موٹا کپڑا کہ اس کا یعنی نہلاتے وقت اور اس کا لباس اتارتے وقت جو اس کی شرمگاہ پر، اس کے ننگیز پر ناف سے لے کر ٹخنوں تک گھٹنوں تک ڈال دیا جائے گا، تاکہ جو ہے وہ کسی اس کے اعضاء اور اس کا جو سطر ہے وہ نمایاں نہ ہو، رنگدار ہو، موٹا کپڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم پہلے مہیا کر لیں گے۔ پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ جس تختے پر یعنی چارپائی سے اٹھا کے ہم لٹائیں گے، وہ لکڑی کا تختہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے اور دھونی دے لی جائے کسی خوشبودار چیز کی، اور میت کو اٹھا کے تختے کے اوپر رکھ لیا جائے گا، اور وہ جو موٹا کپڑا ہے وہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے پر ڈال کر اس کی قمیض اور اس کے جو زیر جامہ ہے اس کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے گا۔ اگر تو یعنی پورا کا پورا لباس اتارا جا سکتا ہو، بہت زیادہ بازو وغیرہ یا ٹانگیں وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ تروڑ مروڑ نہ ان کو کرنا پڑتا ہو، گریبان سے بھی کپڑا نکالا جا سکتا تو بلا وجہ اس کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کاٹے بغیر اتارنا مشکل ہے تو پھر اس کو کاٹا بھی جا سکتا ہے کہ یہاں سے کاٹ دیا گیا یا سائڈوں سے کاٹ دیا گیا، اوپر والا حصہ الگ نکال لیا، نیچے والا حصہ الگ نکال لیا۔ اور اگر وہ صحیح سالم اس کے کپڑے اترے ہوئے ہیں تو وہ کوئی ناپاک نہیں ہے، وہ کوئی منحوس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ناپاک نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ ان کو دھونے کے بعد کوئی بھی یعنی زندہ انسان جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور وہ قیمت والی چیز ہے، اور شریعت کے اندر قیمت والی چیز کو بے جا ضائع کرنا، پھینک دینا، یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ خود اگر نہیں پہنتے کسی کو صدقہ کر دیا جائے تب بھی اس کی اجازت ہے، لیکن اگر خود بھی پہن لیا جائے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کپڑے جو ہے نا ان کو پہنا جا سکتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یعنی ہم نے کپڑا ڈال کر اس کے وہ اتار لیے کپڑے، زائد کپڑے جو ہیں، اور اب یہ معاملہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو دستانے ہم نے مہیا کیے تھے، وہ سرجیکل گلوز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یا کپڑے کے بنی ہوئی تھیلیاں، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہاتھ ڈال کر اوپر سے اس کو باندھ لیا جائے، اور پھر وہ ان تھیلیوں کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ میت کا استنجا کروایا جائے گا، مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ یا ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر جو ہے اس کے ذریعے سے پہلے خشک اس کے جو ہے وہ ننگیز اور شرمگاہ جو ہے اس کو صاف کر لیا جائے، پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کروا دیا جائے گا۔ پہلے جو ہے وہ کسی بھی ڈرائی چیز کے ساتھ، جیسے یہ میں نے بتایا مٹی کا ڈھیلا ہے یا ٹوائلٹ پیپر ہے، اس کو استعمال کر لیا جائے، اور پھر پانی ڈال کر جو ہے وہ اس کا استنجا کروا دیا جائے۔ یہ دوسرا اگلا مرحلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے میت کو وضو کروانا۔ تو میت کو وضو کروانے کے اندر جو ہے وہ اعضائے وضو کے جو 4 فرض ہیں انہی کو پورا کیا جائے گا، چہرہ، سر، دونوں بازو اور دونوں پاؤں، انہی کو دھویا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سنن ہیں وضو کی، کلی کروانا، ناک میں پانی ڈالنا، دانت صاف کرنا اس کے، یہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وضو کے اندر چہرہ دھلوانے سے پہلے بھی روئی کے جو ہے وہ موٹے موٹے حصے لے کر جو ہے وہ اس کی ناک کے اندر اور اس کے منہ کے آگے اس کی روک لگا دی جائے گی، تاکہ چہرے پر جب پانی ڈالا جائے تو وہ پانی اندر نہ جائے، کیونکہ پانی جو ہے وہ اندر جب جاتا ہے تو پھر وہ انسان زندہ نہیں ہے، اس لیے وہ باہر بھی آئے گا دوبارہ، تو اس کی وجہ سے کفن گندا ہوگا،
یا ویسے کوئی بدنمائی پیدا ہوگی تو اس لیے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی اس کے ناک اور جو ہے وہ منہ کے اندر روئی دے دی جائے گی چہرہ دھونے کے لیے. البتہ روئی گیلی کر کے ناک کے اندر بھی پھیری جا سکتی ہے، اس سے صفائی کر دی جائے. ہونٹوں کو کھول کر دانتوں کے سامنے والے حصے پر بھی روئی گیلی کر کے پھیر دی جائے، ہونٹوں کے اوپر بھی پھیر دی جائے، لیکن پانی ڈال کر کلی نہیں کروائی جائے گی، ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا. چہرہ دھلوا دیا جائے گا، چہرہ دھلواتے وقت داڑھی پر صابن یا جو شیمپو ہے وہ لگا دیا جائے گا. دونوں بازو جو ہیں وہ دھوئے جائیں گے، پھر دونوں پاؤں دھوئے جائیں گے، سر کا مسح کیا جائے گا درمیان میں. یہ ہو گیا وضو. میت کا وضو کروانے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ میت کے جسم کو نہلانا ہے. نہلانے کے لیے پہلے اس کو بائیں کروٹ پہ لٹا کے دائیں کروٹ اوپر کر کے اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو دھو لیا جائے گا. پھر 3 دفعہ پانی ڈال کر اچھے طریقے سے ہاتھ مل کے ان میں سے 1-8 دفعہ ہلکا پھلکا صابن لگا کے اس کو بھی صاف کر دیا. پھر دوسری طرف کروٹ دے کے اس کے اوپر پانی ڈال کر صابن لگا کر 1 دفعہ اس کو بھی صاف کر دیا. 3 دفعہ پانی ادھر ڈال دیا، 3 دفعہ ادھر ڈال دیا. اس کے بعد میت کو کوشش کر کے کمر کے پیچھے سپورٹ دے کے اس کو بٹھا کر اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ ملا جائے گا تاکہ اگر کوئی گندگی وغیرہ کوئی نکلنے والی ہے تو وہ نکل جائے. وہ گندگی نکالنے کے بعد دوبارہ استنجا 1 دفعہ کروا دیں گے اور دوبارہ سے نہ وضو دہرانے کی ضرورت ہے نہ غسل دہرانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافور میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پانی میں کافور ڈال کر اس کو تھوڑا یعنی کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ سارا مکس کر کے اس کی بائیں کروٹ پہ لٹا کے دائیں کروٹ پہ ڈال دیں گے، دائیں کروٹ پہ لٹا کے بائیں کروٹ پر بھی وہ کافور ملا پانی جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اس کے جسم کے اندر اور حشرات وغیرہ کو بھی کسی حد تک دور رکھنے میں یہ کام مدد دیتا ہے. یہ یعنی کچھ دیر تک جو حشرات ہیں جو یعنی کیڑے مکوڑے جو آتے ہیں کھانے کے لیے وہ تیز خوشبو کی وجہ سے اس سے کچھ دیر تک دور رہتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کا آگے حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے. جن لوگوں کے جسد اللہ نے محفوظ رکھنے ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، تا دیر بھی محفوظ رہتے ہیں، اور جس کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دینے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کفن پہنائیں گے اور اس کے خوشبو لگائیں گے. اعضائے وضو جو ہیں اس کے ماتھے پر خوشبو لگا دیں گے، داڑھی پر لگا دیں گے، ٹخنوں پہ لگا دیں گے، گھٹنوں پہ لگا دیں گے، بازوؤں پہ لگا دیں گے. سجدے کی جگہ جو سجدے میں زمین پہ لگتی ہیں وہ ساری جگہ جو ہے ان کے اوپر خوشبو چھڑک دی جائے گی. اور یہ کپڑا اوپر ہی ہے اس کے، تو ادھر سے کفن جو ہے اس کو تیار کر کے پہلے سے چارپائی پر بچھایا ہوا ہوگا تاکہ پھر یہ میت کو اٹھا کے جب ادھر رکھیں تو ساتھ ہی کفن پہنایا جا سکے. مرد کے لیے کفن کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. 3 تو یہی ہیں جو مرد والے ہیں، 2 کپڑے ایکسٹرا ہیں عورت کے. 3 جو دونوں کے مشترک ہیں کپڑے، اس میں ایک کو کہا جاتا ہے لفافہ جو سب سے آؤٹر سائڈ پر ہوگا، تو وہ سب سے نیچے بچھا لیں گے. اس کے اوپر ازار ہوگا، یہ اس کے اوپر بچھا لیں گے. تو لفافہ جو ہوتا ہے وہ سر سے تھوڑا سا بڑا، میت کا جو قد ہے اس کے قد سے تھوڑا سا سر سے اوپر نکلا ہوا اور تھوڑا سا پاؤں سے بھی نیچے کو نکلا ہوا ہوگا. اس کے بعد یعنی ازار ہوتا ہے جو سر سے لے کر ٹخنوں تک پاؤں تک ہوتا ہے، اور پھر ایک قمیص ہوتی ہے. قمیص در حقیقت ایک کپڑے کی چادر ہی ہوتی ہے، اس کا آدھا حصہ کمر کی طرف چلا جاتا ہے، آدھا حصہ اوپر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اور قمیص کے اندر کچھ نہیں بنا ہوا ہوتا سوائے اس چادر کے درمیان کے اندر گلا چاک کر لیا جاتا ہے. درمیان میں چادر کو کاٹ لیا جاتا ہے جس کے درمیان سے اس کا سر باہر نکال لیا جاتا ہے میت کا. یعنی چادر کے یہ 2 حصے ہیں نا، تو یہ نیچے کمر کی طرف ہے اور ادھر سے اوپر یعنی فولڈ جو یہ ادھر فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں جو سوراخ ہے وہاں سے اس کا سر باہر نکالا اور اوپر والا کپڑا جو ہے وہ کر لیا جائے گا. بچھانے کے اندر پھر کیا ترتیب ہوگی؟ سب سے نیچے لفافہ، اس کے اوپر ازار اور اس کے اوپر آدھی قمیص. میت کو اٹھا کے لٹایا تو قمیص جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کے گلا بیچ میں سے نکال کر اس کے اوپر سے وہ اس کے جو ہے وہ آگے جسم پر پھیلا دی جائے گی، اور یہ کندھوں سے لے کر یعنی یہاں تک گھٹنوں تک، ناف تک ہوتی ہے. ناف نہیں، گھٹنوں تک ہوتی ہے. قمیص گھٹنوں تک ہوتی ہے، کندھے سے لے کر گھٹنوں تک ہوتی ہے. اور اس کو جب آپ ڈال لیں گے تو پھر وہ نیچے سے وہ جو کپڑا ہے وہ ظاہر ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے. اور پھر اب چادریں لپیٹ دینی ہے، دونوں چادریں لپیٹ دینی ہے. پہلے ازار ہے اس کو لپیٹ دینا ہے، پھر باہر والی سائڈ پر لفافہ ہے اس کو لپیٹ دینا ہے.
تو اس طرح سے یہ اس کی جو ہے نا وہ تکفین ہوگی. لفافہ سر سے تھوڑا سا بڑا اور پاؤں سے تھوڑا سا بڑا، اور ازار سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے ان دونوں کے اندر، یعنی دو برابر تقریباً برابر کی چادریں ہوتی ہیں دونوں. ان میں سے ایک ازار ہے، ایک لفافہ ہے. لفافہ بالکل باہر والی جانب میں ہوتا ہے، اس سے انر سائڈ پر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے ازار، اور پھر اس سے آگے قمیض ہوتی ہے. نہیں، ازار چادر ہی ہے، کہنے کو ازار ہے، جیسے ہمارے اردو میں جو محاورہ ہے ازار کا، وہ ازار بند، یا جو ہمارا یعنی کہہ لیں کہ ٹراؤزر وغیرہ جو نیچے شلوار ہے ہمارے ہاں، اس کو کہا جاتا ہے. لیکن کفن کے باب کے اندر ازار سے مراد ایک بڑی چادر ہی ہے. پہنانے والا کوئی پاجامہ یا پہنانے والا کوئی نیچے سے کوئی شلوار وغیرہ جو ہے، ایسا کفن کے مسنون عمل کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہاں بعض جگہوں پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جو ہے وہ پاجامہ بھی سلائی کرواتے ہیں اس کے لیے، میت کے لیے، اور وہ بھی اس کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چادریں ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی اگر قمیص کے لیے کپڑا نہیں ہے کسی کے پاس تو دو چادروں کے اندر کفن ہو جائے گا. اگر دو نہیں ہے تو پھر ایک چادر میں بھی کفن ہو جائے گا. اور اگر ایک بھی نہیں ہے تو پتے بھی ڈال کر گزارا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پتے بھی ڈالے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کفن تھا، تو سر کی طرف کرتے تھے تو پاؤں کھلتا تھا، پاؤں کی طرف کرتے تو سر کھلتا تھا. تو بہرحال یہ بھی ایک یعنی کہہ لیں کہ جو ضرورت کی جو شکل ہوتی ہے پھر وہاں پر ویسا ہی کام کر لیا جاتا ہے. عورت کے کفن کے اندر میں نے کہا کہ دو کپڑے اور ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے سر بند اور ایک کو کہا جاتا ہے سینہ بند. سینہ بند بغل سے لے کر رانوں تک ہوتا ہے، اور سر بند جو ہے وہ دوپٹے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ عورت کے سر پر جو ہے نا وہ اس کو جیسے دوپٹہ اڑایا جاتا ہے پیچھے کی طرف، اس طرح کر کے بال جو ہیں وہ اس کے دونوں سائڈوں سے الگ الگ کر کے ادھر کپڑے قمیض پہنانے کے بعد اس کے اوپر بال گرا دیے جائیں گے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سینہ بند جو بغل سے لے کر پیٹ تک کا ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. پھر اس کے اوپر اوڑھنی، اور پھر باہر آ جائے گا وہ اپنا ازار، اور پھر لفافہ آ جائے گا. یہ عورت کا کفن ہے. بچہ اور بچی جو ہے ان کا کفن بھی ظاہر ہے کہ ان کے اپنے قد اور جسامت کے لحاظ سے جو ان کا سائز ہے اس حوالے سے، لڑکا ہے تو لڑکے والا کر لیا جائے، لڑکی والا بھی کیا جا سکتا ہے، لڑکی کے لیے لڑکی والا. لیکن لڑکی چونکہ چھوٹی ہے اس کے نہ سر کے بالوں کا بہت بڑا فرق ہے کوئی، اور نہ ہی اگر اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے کوئی سینہ بند کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو صرف دو چادروں یا تین چادروں کے اندر اس کو کفن دیا جا سکتا ہے. یہ ہے جی کفن کا طریقہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے جنازہ. میت اگر چھوٹی ہے، بچہ ہے، تو پھر تو اس کو ہاتھ در ہاتھ لے جانا سنت ہے کہ کچھ دیر کچھ قدم جو ہے وہ ایک آدمی اپنے دونوں بازوؤں پہ اٹھا کے لے کے جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طریقے سے اس کو قبرستان تک لے جایا جائے گا. اور اگر چار پائی ہے تو چاروں پائے اکٹھے جو ہیں وہ اس کے اٹھائے جائیں گے. اور سنت طریقہ اور مستحب طریقہ کندھا دینے کا یہ ہے کہ پہلے دائیں جانب، یعنی اپنی دائیں جانب پر میت کی بائیں جانب کو لیا جائے گا، یعنی اپنا دایاں کندھا پہلے پیش کیا جائے گا آگے والی جانب میں، پھر دایاں کندھا پیچھے والی جانب میں، پھر بایاں کندھا پیش کیا جائے گا آگے والی جانب میں، اور پھر بایاں کندھا پیچھے والی جانب کے اندر 10 قدم جو ہے وہ چلتے ہوئے، یعنی 10 قدم ایک کے ساتھ، پھر دوسری جانب میں، پھر تیسری جانب میں، پھر چوتھی جانب میں 40 قدم کم از کم جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے مستحب ہے یہ. لیکن اگر کمی بیشی بھی ہو جائے تو کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. یہ ہے جنازے کا یعنی کہہ لیں کہ لے جانے کا طریقہ. نماز جنازہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سنت. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاجامہ ملتا ہے ساتھ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی پاجامہ ہے نہیں کہیں پر بھی شریعت میں. غلط ہے. ہاں نہیں، اس کے اندر جہاں آپ کی منع کرنے کی قدرت ہے آپ منع کر دیں کہ بھئی یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سنت طریقہ، جو آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھ لیں تو کہیں پر بھی نہیں ہے یہ پاجامہ. ٹھیک ہے نا. 2 چادریں ہیں بڑی اور ایک قمیض ہے. مرد کا کفن تو اتنی، عورت کے لیے صرف ایک سینہ بند اور ایک سر بند ہے. یہ کفن ہے. دیٹس اٹ. ہاں تیار کفن
اس میں اور بھی کئی چیزیں ڈال دیتے ہیں. نہیں اچھا جی, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے نا. ایک قسم کی شرائط ہیں جو میت کے اندر پائی جانا ضروری ہیں. مسلمان ہو میت, کافر اور مرتد پہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اگر فاسق اور بدعتی ہو تو نماز جنازہ پڑھا جائے گا اس کا. فاسق اور بدعتی کا نماز جنازہ ہے, اس کا نہیں ہے, اپنا کافر اور مرتد کا, ٹھیک ہے. اور البتہ اگر کوئی شخص باغی ہے مسلمان وہ حاکم کا, تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے. 35 پہ 40 پہ ہے وقت میرا بھی باقی 2 منٹ, 40 پہ ہیں تھوڑا سا وقت, ٹھیک ہے. تو ڈاکہ زنی کرتے ہوئے کوئی شخص مارا جائے, قبالی عصبیت کے اندر مارا جائے, یہ تنبیہن ایسے لوگوں کا جو ہے وہ جنازہ, والدین کو قتل کرنے والا مارا, یعنی اس کو سزائے موت دی جائے, نعوذ باللہ کوئی ایسا بدبخت ہو, تو ایسے لوگوں کا معاشرے کو صرف ایک وارننگ دینے کے لیے یا ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے جو ہے کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے, تنبیہ کے طور پر, ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میت جو ہے وہ پاک ہونا شرط ہے. اگر میت ناپاک ہے تو اس کا بھی جنازہ نہیں ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ میت وہاں موجود ہو. یہ بڑی ایک کریٹیکل ہے تھوڑی سی, کہ غائبانہ جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ اختلاف ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جنازے پڑھے ہیں سوائے نجاشی کے, آپ کے بہت قریبی لوگ بھی دور دراز کے علاقوں میں فوت ہوئے ہیں, یا یعنی نہیں بھی آپ کو بتایا گیا اور بعد میں پتہ چلا ہے, تو آپ نے غائبانہ جنازہ صرف ان کا پڑھا ہے, اس لیے وہ اعزاز تھا ان کا, ٹھیک ہے. دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ پڑھا تھا تو اس لیے پڑھنے کی اجازت ہے. بہرحال یہ اختلاف ہے, اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی رائے ہے, دیانتاً اپنی اپنی رائے دونوں حضرات کی ہے. تو ہمارے نزدیک یہ شرط ہوگی, یعنی جو صحابہ اور جو احناف کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ میت سامنے موجود ہونا شرط ہے, ٹھیک ہے. میت کا سطر چھپا ہوا ہو, ٹھیک ہے. میت پڑھنے والوں سے آگے ہو. اگر پڑھنے والے آگے نکل گئے میت پیچھے رہ گئی تو پھر وہ نہیں جنازے میں شریک ہوئے. گویا کہ حرمین کے اندر یہ شکل بہت زیادہ بن جاتی ہے, خاص طور پہ یہ تعمیر کے دنوں کے اندر, بیت الحرام کے اندر, مسجد حرام کے اندر باب اسماعیل بہت پیچھے ہے, وہیں انتظام ہوتا تھا ان سے کہ میتیں وہیں رکھ کر وہیں جنازہ پڑھا جاتا تھا, اور مطاف میں سارے لوگ آگے ہوتے تھے. وہ آگے والے بھی پڑھی جاتے ہیں, پیچھے والے بھی پڑھی جاتے ہیں. بہرحال جنازہ کے لیے یہ شرط ہے کہ آگے ہونی چاہیے, میت پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اور میت یعنی پاک ہونا بڑی اہم شرط ہے. اچھا, اس حوالے سے یہ بھی ایک اور ہے کہ بسا اوقات انسان کی وفات ایسی حالت میں ہو جاتی ہے کہ جس میں اس کے اعضاء نہیں مل رہے, یا وہ بالکل جل کر راکھ ہو گیا ہے, یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, کیما ہو گیا, کسی گاڑی کے نیچے آیا اور بالکل ہی بیچارہ جو ہے نا وہ مل گیا, میٹ ہو گیا ہے, تو جنازہ بھی ساقط ہو جائے گا, غسل بھی ساقط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں یعنی ظاہر بات ہے کہ جو اس کے لواحقین ہوں گے ان کو اس بات کا مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو پہلی دفعہ ان کو مسئلہ یہ سننے میں ملتا ہے نا, وہ بہت زیادہ دھچکا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا, مرا بھی بندہ ہمارا اور اب جنازہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. تو جنازہ اس لیے نہیں پڑھنے کی اجازت کہ وہ میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا نا, اس کے اعضاء بچے ہی نہیں ہیں, وہ راکھ ہے, تو راکھ کو کیا دھوئیں گے آپ؟ بچے نہیں ہے, بچے نہیں ہے, اگر مثال کے طور پر اس کے کاٹا ہے, وہ تقریباً آدھا سال نکلے ہوئے ہیں باہر, لیکن اب سرجری جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں, پہلے جو میں نے شکل کی ہے نا اس کے اوپر آ جائے کہ اس کو نہیں, اس کو دھونا یا غسل دینا ممکن نہیں رہا. پوسٹ مارٹم میں ممکن ہے, سرجری کے اندر ممکن ہے کہ اس کو دھویا جا سکتا ہے, غسل دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی یعنی ایسا بلاسٹ ہوا ہے یا کوئی ایسا جو ہے وہ اپنا حادثہ ایسا ہوا ہے کہ میت کا پتہ ہی نہیں چل رہا یار کیا ہے, نشانیاں لگا لگا کے تابوت بند کر کے جو ہے نا وہ لائے جا رہے ہیں, نشانیاں ہی ہیں نا, صرف یہ شناختیں ہیں کوئی چھوٹی موٹی, ٹھیک ہے یہ فلاں ہوگا, یا یہ فلاں کا ٹکڑا ہے, یہ فلاں کا ٹکڑا مل گیا ہے, اور اس کی علامت اس کے اندر ڈال کر جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ تابوت بنا دیا گیا. تو وہ آگے دیکھا جائے تو میت بھی نہیں ہے گویا کہ,
غسل بھی نہیں ہے اس کا، تو ایسی میت پر جنازہ پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے. اصول یہی ہے میں نے کہا. لیکن دین اتنا پیچھے اور اپنی مزاج یا اپنا شوق اتنا آگے آ گیا ہوا ہے کہ یہ اصول بھی سمجھا نہیں سکتے آپ کسی کو جلدی آج کے زمانے میں. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے نا. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ ہو گئے حادثے میں شکار. اگر ان کی وہ ڈیڈ باڈی ملی نہیں ہے، اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا، تو وہ شہید تو ہو گیا نا یار. اس کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلنے والے کو کہا. یا ایسے ہی وہ بے دردانہ اور بڑی بیچارے کی رحم دلانہ جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے جنازے کا تھوڑی اللہ محتاج ہے. ہم جنازہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے جنازے کے اندر ہی زیادہ برکت ہے، یا تو یہ تصور ہے، یا یہ تصور ہے کہ میں نے اپنی چاہت پوری کرنی ہے کہ اگر آخری رسومات نہ ادا کی تو پھر کیا ہوگا. ایک منٹ، آخری رسومات ہیں یا اللہ کی طرف مغفرت کی جو بات ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے نا، تو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہم اس کے عمل کریں گے. جی دعا کی بات نماز جنازہ میں دعا ہے، تو پھر نماز جنازہ کو کئی لوگ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ شاید اللہ کسی کی ایک کی دعا قبول کر لے. یہ تو ٹھیک ہے نا، وہ وہاں جہاں تک ممکن ہے. جہاں ممکن نہیں ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی ہم لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اکثر آدمی میں جو مطلب اب شہید ہوتے ہیں ان کا تو بقاعدہ وہ جنازہ ہر چیز بہت سارے فرض کرتے ہیں. وہ تو وہاں بینڈ بھی بجاتے ہیں، بینڈ باجا بھی ہوتا ہے وہاں ہے نہیں. نہیں زیادہ تر تو نہیں کہہ سکتے آپ کی نہیں ہوتی. ہاں بس اصل بات وہی ہے کہ ناواقفیت ہے نا دین سے. اصل مسئلہ تو یہ، انہوں نے کون سا کبھی غور کیا ہوگا اس مسئلے کو کہ پوچھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے یہ بات کسی سے، یار یہ ایسی صورتحال ہے تو کرنا کیا ہے. جو عالم جو ہے انہی تابوتوں کے آگے وہ کسی مطلب سجی اب ہمارے 2010 میں بلاسٹ ہوا تھا تو کئی باڈیز بھی ملی اور اس طرح کی جلی پڑی بھی ملی، جلی ہوئی پھٹی ہوئی، اور ان پہ ایز اٹ از کئی عالموں نے علماء نے جنازہ پڑھایا اور ہم نے پیچھے پڑھا. تو اس میں ناواقفیت کس کے ہوگی؟ سب کی. ہاں سب کی. وہ مسئلہ بتانے والا بھی ڈر رہا ہے اصل میں، اور کوئی بات نہیں ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ یہاں بتایا تو یہ تو جو ہے نا وہ نیا شوشہ اٹھ جانا ہے. اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل میں. اب بھٹو جو ان کو پھانسی لگائی گئی تو جو ان کے پیپلز پارٹی کے دور دراز کے علاقے تھے جنہوں نے کبھی جنازہ غائبانہ مانا بھی نہیں ہوگا، ان علماء نے بھی غائبانہ جنازہ پڑھایا. کیا تھا؟ فورس تھا، ایک قسم کا کہہ لیں کہ زور تھا یا ایک دباؤ تھا سماجی، جس کی وجہ سے عمل کیا اس پر. تو یہ ہے فرق کی وجہ. ٹھیک ہے جی، جنازے کا یہ باب ہے. آگے قبر کے اندر اتارنا ہے. قبر دو طرح کی ہوتی ہے، لحد یا شق. شق کہا جاتا ہے کہ سیدھا یعنی گڑھا کھود کر اس کو ڈبل کر کے بنا لیا جائے، اور لحد ہوتی ہے کہ جو ہے وہ یعنی تھوڑا کھود کے پھر ایک دائیں طرف جو ہے نا وہ اس کو بغل بنایا جائے، اس کی ایک پاکٹ بنا کر اس کے اندر دفن کیا جائے. بہتر تو یہی ہے کہ لحد ہو، لیکن اگر زمین اور ایریا اجازت نہیں دیتا، بہت جلد جو ہے وہ کولیپس کر جانے کی ہے امکان کہ وہ دونوں جڑ جائیں گی یا وہ گر جائے گی یا ڈھہ جائے گی، تو پھر اس کے اندر شق بھی اجازت ہے، شق بھی کیا جا سکتا ہے. اور قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے، اوپر مٹی کو بہت اونچی مٹی کی ڈھیری نہیں لگانی چاہیے، اور جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ میت کا جو ہے وہ قبر میں رکھنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے. اوپر کوئی سلیب، کوئی سیمنٹڈ یا لکڑی کے تختے ڈال کر جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر وہ کوہان کی طرح اس کی بنا دی جائے گی. یہ یعنی طریقہ ہے اس کا. اور جنازے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ فرض 4 ہیں، جنازے 2 فرض ہیں جنازے کے نا، ایک قیام کھڑا ہونا اور دوسرا 4 تکبیرات. 4 تکبیرات اگر کسی کو آتی ہیں تو وہ جنازہ ہو جائے گا. باقی پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام، یہ سنت ہیں، یہ فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صرف 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کہہ دے میت پر تو جنازہ ادا ہو جاتا ہے. تو ایک ہی دفعہ میں سب کے ہو جائیں گے، ایک ہی دفعہ میں سب